اللہ رب العزت اس دنیا میں اور اس سارے عالم میں اور جتنے بھی عالم ہیں اس میں وہ قادر مطلق بھی ہیں، متصرف بھی ہیں، جس طرح چاہے اختیار رکھتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اتنی قدرت والے ہیں، اور جب کہ ان کا تصرف ایسا ہو کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا اللہ کے علم میں آئے بغیر نہیں گر سکتا۔ مفسرین نے اس کے معنی میں یہ لکھا ہے کہ مَتَى تَسْقُطُ وَأَيْنَ تَسْقُطُ وَكَمْ تَدُورُ فِي الْهَوَاءِ، درخت سے پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، اور اس کو گرتے ہوئے ہوا میں کتنی پلٹنیاں کھانی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تصرف کی شان اور علم محیط کی شان تو ایسی ہے۔ اور پھر اس کائنات عالم میں جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے نظام کے اندر کہ جب دنیا میں انسان ایسے کام کرتے ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام ایسا بن جاتا ہے کہ دنیا میں فساد بپا ہو جاتا ہے۔ وہ فساد خشکی میں بھی ہوتا ہے، وہ فساد تری اور سمندر میں بھی ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں کے خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے اور جو فساد ہوا وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو انسانوں نے اعمال کیے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوئے۔ اور یہ فساد اس لیے ظاہر کیا گیا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم انسانوں کے ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائیں۔ اللہ جل شانہ بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے دوسری جگہ آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ہم تمام اعمال پہ مواخذہ نہیں کرتے بلکہ ہم بہت سارے عملوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اگر سب پر مواخذہ کرنے لگیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر کسی کو باقی نہ رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت مقررہ تک سب کو مہلت دے رکھی ہے، اس لیے بعض اعمال پر مواخذہ ہوتا ہے تاکہ انسان باز آ جائیں۔ فساد دنیا میں کئی طرح کا ہوتا ہے، باطنی فساد بھی ہوتا ہے، ظاہری فساد بھی ہوتا ہے۔ باطنی فساد یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر وہ جذبے پیدا ہوں، وہ باتیں اس کے دل میں جڑ پکڑ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گندگی ہے، نجاست ہے، جیسے شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، شرک کا شائبہ تک ان کے قلوب میں نہیں تھا، یہی لوگ ہیں جو انعامات کے مستحق ہیں۔ شرک قلبی نجاست کا نام ہے، گندگی کا نام ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سارا قلب آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بھی آلودہ ہوتے ہیں، انتہائی ناپاک اور گندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہری آلودگی اور گندگی سے بھی ہے، جیسے اس میں نشہ آور چیزیں ہیں۔ نشہ آور چیزیں، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ عطا فرمائی ہے، جس کے سبب سے یہ بندہ، یہ انسان دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا رہتا ہے، لیکن جب یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے تو یہ اپنی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے جو عقل کے طور پر، سمجھ کے طور پر اس کو دی ہے، کیونکہ نشہ انسان کے حواس کو مختل کر دیتا ہے، خاص طور پہ عقل کو متاثر کرتا ہے۔ اچھائی اور بھلائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر سے اٹھتی چلی جاتی ہے۔ برائی اور بھلائی کی تمیز کے لیے تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس لیے یہ نشہ اس ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، فہم اور تفہیم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
اس لیے ہم آپ سے ایک گزارش ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جب ایسا ماحول جس میں تعلیمی اداروں میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوں کہ 50%، 60% لوگ بچیاں نشے میں ملوث ہو رہے ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو ہمیں کتنا محتاط رکھنا ہوگا، اپنا دامن کتنا محتاط بنانا ہوگا۔ اس کی طرف جو ذرائع ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، اس کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، سد ذرائع کے طور پر ان مقامات سے بچنا، ان جگہوں سے بچنا کہ یہ تو ہلکی چیز ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ وہ راستے ہیں جو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر جتنی بھی ان کی جو ہے وہ ذہنی طور پر ان کی تربیت کی جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، اس کے باوجود وہ لوگ واپس نہیں آتے، ایمانی اعتبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بسا اوقات، اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے اعتبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی جو انتہا ہے وہ خمر اور شراب ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان، بتوں کے سامنے ایک جگہ بنی ہوتی تھی جس میں وہ بتوں کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں۔ ایک مقام پر میں نے بتوں کے سامنے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھے کہ مجھے اتنی کراہت آئی اس عمل سے، اتنی کراہت آئی کہ آج تک میں اس کراہت کو محسوس کرتا ہوں۔ اس میں نجاست ہے، گندگی ہے، اللہ کے غیر کے نام پر جانور کو ذبح کرنا۔ اور اسی طرح پانسے کے تیر، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے رجسن، یہ نجاست ہے، گندگی ہے، پلیدگی ہے، پلید چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے؟ تو جب وہ ہم آیت پڑھتے ہیں تو وہاں حرام کے الفاظ نہیں آتے، رجس کے الفاظ آتے ہیں۔ اور پھر شراب سے متعلق پورا اسلوب جو اس کی آیات میں تدریجاً نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، جس کو میتھڈولوجی کہیں گے، اگر ہم اس کا پورا اسلوب نہ جانیں تو ہمیں اشکال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو شراب کی حرمت پہ اشکال رہتا ہے، نشہ آور چیزوں کی حرمت پہ اشکال رہتا ہے۔ تو کبھی کوئی ایسا موقع ہو تو پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ شریعت کا مزاج ہے کہ اس کے احکامات تدریجاً نازل ہوتے ہیں، تو شراب کا حکم بھی تدریجاً آیا ہے۔ شراب کا جو پہلا حکم آیا ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے یا اس کی جو برائی ہے یا اس کا جو شر ہے یا اس کا جو ضرر ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ بسا اوقات سن کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید جب نفع ہے تو نفع کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں نفع ہوتا ہے لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس عمل کو کر نہیں سکتے۔ ڈکیتی میں بھی نفع ہوتا ہے، بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے، کیا ڈکیتی کی اجازت ہوگی؟ چوری میں نفع ہوتا ہے، بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے، کیا چوری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیوں کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے نفع سے آگے بڑھا ہوا ہے، اس کا ضرر اس سے زیادہ نقصان دہ ہے اس کے نفع سے بھی۔ دوسری آیت جو قرآن پاک میں نازل ہوئی، وہ دوسرا حکم شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوا، وہ یہ تھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو۔ بعض حضرات سے نماز کی تلاوت کے اندر ایک خطا ہو گئی تھی اور فحش خطا ہو گئی تھی، جس کے سبب سے یہ آیت نازل ہوئی۔
اس میں بھی ایک شبہ تھا کہ نماز کے علاوہ میں نشاور چیزوں کا استعمال درست ہے۔ پھر تیسری آیت جس میں شافی بیان نازل ہوا وہ یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کے تھان اور پانسے کی تیر یہ نجاست ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظ حرام ذکر نہیں کیا، رجس ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رہے کہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی چیز حرام بھی ہو، ظاہراً پاک بھی ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے بھنگ کے پودے ہیں خشک، بھنگ مکروہ تحریمی کہلائے گی، اور اگر اس کے پودے ہمارے جسم کو لگ جائیں، خشک پودے ہمارے جسم کو چھو جائیں، جب ہم کھیتوں میں سے گزر رہے ہوں یا جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہوں، عام طور پر خود رو جھاڑیوں کی صورت میں یہ اگتی ہے، اور وہ ہمارے کپڑوں سے چھو جائے تو ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن اس کا استعمال حرام ہے۔ کوئی چیز حرام بھی ہو، ظاہراً پاک ہو، یہ ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظ حرام ذکر نہیں فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجس، نجاست کو ذکر فرمایا، تاکہ اس کی گندگی اور اس کی گندگی کے بارے میں جو تفہیم ہے، جو فہم ہے، یا جو اس کے بارے میں جو اس کی گندگی کا اثر، سمجھنے کا اثر قلوب کی گہرائی تک اتر جائے کہ یہ نجاست ہے، بول و براز کی طرح۔ انسان کی طبیعت میں نفرت ہے بول و براز سے، اسی طرح نفرت شراب کے بارے میں ہو، حرام ہونا بعد کی بات ہے، نجاست ہے، یہ پلید چیز ہے۔ تو جو بھی آدمی اس کے لیے چیزیں استعمال کرتا ہے اور جو اس سے ہلکی چیزیں استعمال کرتا ہے، گویا کہ وہ اس ناپاکی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور شیطان کا مزاج ہے کہ سول لہم و املا لہم، ہمیشہ شیطان چیزوں میں تسویل کرتا ہے، ان کو بارونق دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اس کو ایسی مزاج پر لے جاتا ہے کہ وہ ایک سمجھتا ہے کہ آج توبہ کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، کچھ پی لیتا ہوں، کل کر لوں گا۔ یہ سفر پھر انتہا تک ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایسی چیز جو اس کی طرف جانے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ تدخین کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی طرف ایک راستہ ہے، رخ ہے۔ اس لیے تمام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی آلودگی، گندی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں خمر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا، خوبصورت بنایا، چاہے اس کا آسمان کیوں نہ ہو۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ اور کبھی کسی وقت آپ کو ایک دوربین سے یا جو اس کے لیے باقاعدہ آلات وضع ہوتے ہیں دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دنگ رہ جائیں، اتنا خوبصورت اللہ نے آسمان بنایا، ستارے اتنے زیادہ ہیں جگمگاتے ہوئے، اس میں کہکشائیں ہیں، ایک عجیب منظر ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت اس کو بنایا۔ تو جب یہ کائنات عالم کو خوبصورت بنایا گیا، اس کے اندر نباتات کو رکھا گیا، حیوانات کو رکھا گیا، نعمتیں دی گئیں، تو اس کے حقوق بھی دیے گئے ہیں۔ میں ان چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق میرے اور آپ کے ایک دائرے میں آتا ہے، اور اس نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس نعمتوں کے وافر ہونے کی وجہ سے کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ اس نعمت کے بارے میں مجھ سے ناشکری ہو رہی ہے، اور اس نعمت کا کفران نعمت ہو رہی ہے، اور میں اس وجہ سے ایذائے مسلم کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی کوشش کروں گا جو میرے اور آپ کے دائرے میں آتے ہیں، اور ہم اس پر عمل کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ ان میں سے نمبر ایک چیز ہے صوتی آلودگی، آواز کی آلودگی بھی ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایذاء مسلم کو حرام کہا گیا، مسلمان کو تکلیف دینا۔ صوتی آلودگی کیا ہے کہ اتنی اونچی آواز سے بات کرنا جس سے دوسرا آدمی متاثر ہو، اس کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں یہ باتیں پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے اونچی آواز سے بات کی تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اور پھر فرمایا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں اونچی آواز سے بات کیا کرتے ہو۔ تو بسا اوقات ہماری اونچی آواز سے دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی تھی، اپنے اصحاب کی فرداً تربیت فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا آہستہ آواز سے بات کیا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا احساس نہیں کہ میری اونچی آواز سے، میرے گاڑی کے مسلسل ہارن سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی تو اس میں کیا ہے، یہ عام طور پر اس کا احساس نہیں۔ میری موٹر سائیکل کا ہارن ہے، گھنٹی ہے، اگر میں مسلسل بجا رہا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی۔ ایک دفعہ آپ رات کو گشت میں نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو وہ مناجات میں مشغول تھے، تلاوت فرما رہے تھے لیکن بہت آہستہ آواز سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بڑی اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، مناجات میں مشغول تھے۔ آپ نے ان دو شیخین کو بلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ آہستہ آواز سے کیوں دعا کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اسمعت من ناجیت، جن سے میں مناجات کر رہا تھا ان کو سنا رہا تھا۔ اللہ کی ذات تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، آہستہ بھی مانگیں تو سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارفع قلیلا، آواز کو قدرے اونچا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑی اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے یا دعا مانگ رہے تھے، کیوں؟ یا رسول اللہ انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفض قلیلا، قدر آہستہ آواز کر لیں، اپنی آواز کو تھوڑا آہستہ کر لیجئے۔ تربیت فرمائی کتنی اونچی آواز سے ہمیں مانگنا ہے، کتنی آواز ہونی چاہیے۔ میرا جب پہلی دفعہ سفر ہوا ساؤتھ امریکہ کا تو میں ایک ملک میں پہنچا تو جب صبح ہماری مسجد جو تھی یا ہمارا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ ایک بڑی شاہراہ کے اوپر تھا، تو میں نے صبح دیکھا کہ ٹریفک گزر رہی ہے، شہر کا وسط بھی تھا لیکن کوئی آواز نہیں، جو میری پہلی دفعہ ایک نئی چیز تھی، کوئی آواز نہیں، خاموش ٹریفک گزر رہی ہے، نہ کوئی بسوں کا شور ہے، نہ کوئی انجن کا شور ہے، نہ اس میں جو ہے وہ ہارن کا شور ہے۔ انسانوں کے یہ حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایک آدمی بس پہ سوار ہوتا ہے، اونچی آواز سے موبائل پہ گفتگو کر رہا ہے، اونچی آواز سے پوری بس سن رہی ہے، یہ شخص ایذاء مسلم کا مرتکب ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ رات کو بستر پہ سو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور میں اونچی آواز سے موبائل سن رہا ہوں اور اس آلے کو میں نے اونچی آواز سے چلایا ہوا ہے، تو میرے جو آس پاس لوگ سو رہے ہیں میں ان کو ایذاء مسلم کا میں مرتکب ہو رہا ہوں، تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو ان کا جانا، ان کا قضاء حاجت سے فارغ ہونا اور ان کا وضو کرنا، پھر نوافل کے لیے کھڑا ہونا مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنی آہستہ آواز سے اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے۔
اور جب رات کو دیر سے گھر تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کیا کرتے تھے. یہ آداب کن لوگوں کے لیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی بڑی تربیت فرمائی. اتنی آواز سے سلام فرماتے تھے کہ اگر آدمی جاگنے والا ہو تو وہ سن لے اور سونے والا نہ سنے. کتنا اعتدال ہے. اگر میں رات کو سو رہا ہوں، میرے ساتھ میرے رفقا سو رہے ہیں، کوئی ایسا عمل، بستر کی آواز ہے، زنجیر کھولنے کی، اس کی زپ کھولنے کی آواز ہے، اور کسی چیز کی آواز جس سے میرے ساتھ والے متاثر نہ ہوں، اس صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر کے تو دیکھیں کتنی عنایتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہوں گی. میرے برابر میں رفیق کو تکلیف نہ ہو، میرے ساتھ والے سونے کو تکلیف، ساتھ والے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میرے اٹھنے اور میرے آنے اور جانے سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی نیند میں خلل نہ آئے. کسی مسلمان کی ذات کو میری ذات سے نقصان نہ پہنچے، یہ بھی ایک صدقہ کی قسم ہے، اخلاق کی یہ قسم ہے. اس درجے پر میں اگر آپ آ جائیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو بوجھ بھی محسوس نہ ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صوتی آلودگی بھی ہوتی ہے، آواز کی آلودگی بھی. مسجد نبوی شریف میں ایک صاحب آ کر بڑی اونچی آواز سے آواز فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی تھی، حجرات تک آوازیں آتی تھیں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو منع کریں کہ یہ اتنی اونچی آواز سے واز کہتے ہیں جس کے سبب سے ہمیں تکلیف ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حجرات میں، حجرہ میں تک آواز پہنچتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس واعظ کو ڈانٹا انہوں نے کہ اگر آئندہ میں نے آپ کو اس طرح اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو میں درے سے آپ کی خبر لوں گا. آواز تو وہاں تک ہوتی جہاں تک لوگ موجود ہیں. لہٰذا اگر مسجد کا سپیکر کھول لیا جائے چھت کا اور اس میں ہمہ وقت مختلف قسم کے پروگرام ہو رہے ہوں، اذان ایک ضرورت ہے ہماری جس کی آواز سب تک پہنچے، حکم بھی ہے. اس لیے مینارے پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے. لیکن 5 اذانوں کے علاوہ پھر مختلف مواقع میں چھت کے سپیکر کھول لیے جائیں تو اس سے محلے والے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. کوئی بیمار ہے، کوئی کس حال میں ہے، ہم اذیت ایذائے مسلم کے مرتکب ہوں گے. اسی طرح صوتی آلودگی کے علاوہ ایک اور آلودگی بھی ہے جس کا تعلق اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ ہے، وہ پانی ہے. ہمارے ہاں ریاست کی ایک بڑی ذمہ داریوں میں یہ بات تھی کہ وہ پانی کو، آلودہ پانی کو صاف دریاؤں میں اور نہروں میں نہ ڈالیں. یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. ریاست اس کے لیے نظام بنائے. اور صاف پانی میں صاف پانی کو آلودہ کرنا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا الملاعن الثلاث، 3 ایسی جگہوں سے بچو جہاں پر لعنت کی گئی ہے. نمبر 1 البراز فی الموارد، پانی کے گھاٹ، حوض، تالاب، سوئمنگ پول، ساری باتیں آپ جمع کرتے جائیں. حوض میں، پانی کے گھاٹ میں، تالاب میں پیشاب کرنا، بول و براز کرنا، یہاں پر لعنت کی گئی ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو آلودہ نہیں کر سکتے. اور ریاست کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ یہ آلودہ پانی جو ہوتا ہے یہ دریاؤں میں اور نہروں میں نہ ڈالیں. اس کے لیے نظام بنائیں، جیسے کہ اور ملکوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز ہے وقاریات الطریقی، راستے میں، راستے کے درمیان میں بول و براز کرنا. وفی الظل، اور سائے میں بول و براز کرنا، سائے کی جگہوں پہ. اس لیے جس جگہ ہم ہوں، کچھ اجتماعی جگہیں بیٹھنے کی ہوتی ہیں، بس اسٹینڈ پہ بنی ہوتی ہیں اجتماعی جگہیں بیٹھنے کے لیے. آپ سفر کرتے ہیں، جہاں جس جگہ اجتماعی جگہیں استعمال کی ہوں، ان کو ناپاک نہیں کرنا، ان کو گندہ نہیں کرنا. گند ہے تو وہیں ڈال دیا. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے چوئنگم چپکانے کا، جو بندہ دوسرا بیٹھے اس کو چوئنگم اس کے ساتھ چپک جائے، وہیں جو ہے تھوک پھینکنا، اور وہیں جو ہے کوئی ایسا عمل کرنا جس سے اوروں کو نقصان پہنچے. ان جگہوں سے بچنا چاہیے. یہ اجتماعی جگہ ہیں، سایہ کی جگہ اجتماعی جگہ ہے.
بس اسٹینڈ پہ جو جگہیں بنی ہوتی ہیں، انتظار گاہ میں جگہیں بنی ہوتی ہیں، یہ اجتماعی جگہیں ہیں، یہاں سب لوگوں کا حق ہے۔ اگر میں اسے استعمال کروں، میری ذات سے یہ چیزیں ناپاک نہ ہوں، گندی نہ ہوں، صاف رہیں، اس کا اہتمام کر لیں، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ پانی کے اندر اسراف سے بچنا۔ پانی ایک نعمت ہے اور وضو عبادت ہے، لیکن وہ کیسی عبادت جس میں اسراف ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، یہ اسراف کیا ہے؟ یہ کیسا اسراف ہے پانی میں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ افی الوضوء اسراف، وضو میں بھی، وضو عبادت ہے، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، نہر جاری پر بھی کیوں نہ ہو، ایک نہر جاری ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے وضو آدمی کرے، اگر ایک دفعہ زائد منہ دھو بھی لے تو اس کا پانی اس نہر میں شامل ہوگا نا، کون سا نقصان ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگرچہ تم نہر جاری پر بھی کیوں نہ ہو تب بھی اسراف ہوگا۔ اس لیے ہم کتنے پانی سے ہمیں وضو کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ 1 مد پانی سے وضو کرنے کا ہے۔ 1 مد پانی 1 کلو سے لے کر 1.25 کلو تک کا پانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو ہم 1 لیٹر سے کچھ زائد پانی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب میں بیٹھوں اور ایک نل کھول دوں اور بھرپور دھار اس کی بہہ رہی ہے اور میں اس سے وضو کروں تاکہ جو ہے اچھا لگتا ہے، زیادہ پانی گر رہا ہو تو اچھا لگتا ہے، تو یہ شاید 2-3 بالٹیوں تک چلا جائے کہ ہم ایک وضو کرتے وقت ایک آدمی 2-3 بالٹیاں پانی ضائع کرتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ ہمیں اس وضو کی سنت کا کیا اجر ہوگا جس وضو میں معصیت ملی ہوئی ہو، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی گئی ہو؟ کیا میں اپنی ذات کے اعتبار سے آئندہ اس کا اہتمام کروں؟ ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کی باریک دھار کھول لیا کریں، نل اور ٹونٹی کی باریک دھار کھول کر وضو کر لیا کریں، قدرے ٹائم لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ ہم 1 مد کی طرف آ جائیں گے۔ اور پانی کی قلت کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے لاہور میں ایک وقت تھا کہ 70 فٹ پہ پانی ہوتا تھا، اب 600 پہ بھی اندرون میں پانی نہیں مل رہا، 600 فٹ سے پانی نیچے چلا گیا ہے۔ تو پانی کی قلت کا مسئلہ کراچی میں بہت شدت سے کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے، کوئی دور تو نہیں ہے، صرف پانی کی نعمت کی ناشکری کے سبب سے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہاری نعمتوں میں برکتیں دے دیں گے، ولئن کفرتم، اگر ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اشیاء میں گرانی اور قلت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں طلباء کرام، میں درخواست کروں گا آپ سے، یہ تو میرے دائرہ اختیار میں ہے، ایک ذمہ داری ارباب اقتدار کی ہے، وہ میں نے عرض کر دی، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم باریک دھار سے وضو کر لیا کریں؟ اور جس وقت میں پورے نل کھول کے وضو کر رہا ہوں تو مجھے احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اسراف ہو رہا ہے، میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں لیکن اسراف میں مبتلا ہوں، اسراف ہو رہا ہے۔ گھروں میں بھی اس کی بات اہتمام کرنا، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو بھی سکھانا۔ تیسری چیز، یہ جو ہمارے آس پاس نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہاڑ کے بارے میں فرمایا، جبل احد کے بارے میں فرمایا یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کا حسن، اللہ تعالیٰ نے بطور حسن کائنات میں رکھے ہیں، قدرت کا حسن ہے پہاڑ۔ درخت اللہ کی قدرت کا حسن کا شاہکار ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا وہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر پر رونق باغات اگائے، پر رونق درختوں سے بھرے ہوئے، پھولوں سے بھرے ہوئے ایسے اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کوئی بھی ایک درخت نہیں اگا سکتا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر بات، تم کو ایک دن کا بھی نہیں اگا سکتے، ایک دن کا نہیں پیدا کر سکتے تم لوگ۔
اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کلام تفسیر میں ہو، حدیث میں ہو، تو اس کی کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ وہ جس کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ ایک نظر کے کئی زاویے کہلاتے ہیں اصل میں۔ ایک زاویہ تو آپ نے سنا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا۔ اقتضاء النص بھی یہاں پر کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کو اجاڑنا مت، بلا ضرورت نقصان نہ پہنچانا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت اور پودے لگانے کا اہتمام درخت اور پودے لگانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان کوئی کھیتی اگاتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے تو اللہ جل اس سے پھر کوئی انسان اور حیوان کھا لیتا ہے کہ اس کا پھل اللہ تعالیٰ اس درخت اور کھیتی لگانے والے کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے لگے وفی یدہ فصیلۃ، اور کسی کے ہاتھ میں، فصیلہ کہتے ہیں کہ کھجور کا ننھا پودا، جس کو آپ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں پنیری، ایک ننھا پودا کسی کے ہاتھ میں ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو لگا دے۔ اتنا اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ درخت اور پودے لگانے کا اہتمام کرو۔ ایک ہے کہ الحمدللہ آپ میں ایسا نہیں ہے، لیکن طبیعت میں اجاڑنے کا شوق ہو، کہیں پھول ہیں تو وہ توڑ دیے جائیں، کہیں پودے ہیں تو وہ نقصان پہنچا دیا جائے، نہیں، اس طرف بات جائے کہ ہم تو پھول اور پودوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے بڑھ کر اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ساری مخلوقات رکھی ہیں، حیوانات کی صورت میں، جاندار کی صورت میں، وہ درندے بھی ہیں، وہ حشرات بھی ہیں، وہ جو ہے پرندے بھی ہیں۔ وہ حشرے، وہ درندے جو انسان کو نقصان پہنچائیں، اس کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو مار دیا جائے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، چاہے وہ بھیڑ کیوں نہ ہو، چاہے بچھو کیوں نہ ہو، سانپ کیوں نہ ہو، چیونٹی کیوں نہ ہو، جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوں ان کو جو ہے ہٹانا، ان سے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان کے حقوق بھی ہیں۔ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارا گزر نہیں، اور وہاں جا کر ہم ان کو مار رہے ہوں، ان کو جلا رہے ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آیا تو ایک چیونٹی نے یوں کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تم لوگ اپنے بھٹ میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے، اور وہم لا یشعرون، اور وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، ان کو علم نہیں ہوگا، ہم پیروں میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے پڑھا، کیا اس کا اقتضاء النص بھی ہے؟ کوئی اقتضاء النص ہے اس کا؟ وہ کیا ہے کہ ان چیونٹیوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کا اقتضاء النص ہے اس عبارت میں سے، ان نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ یعنی یہ کسی ان کے بھٹ ہوتے ہیں، میں نے تو یہاں پاکستان میں تو نہیں دیکھے، برازیل کے ایک سفر میں ہم ایک علاقے میں پہنچے تو ایک بہت بڑے علاقے میں میں نے ان کے بھٹ دیکھے جو اتنے اونچے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ایسے گول گول سے، اور وہ پورے میدانوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ چونکہ وہاں آبادی نہیں تو گورنمنٹ اس کی حفاظت کرتی ہے، کسی کو اجازت نہیں، ورنہ ہمارے ہاں اچھا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خدا نخواستہ ہمارے ہاں اگر کہیں ہیں ہوتے ہیں ہوں گے بھی تو لگتا ہے کہ ان کو توڑ دیا جائے یا بکھیر دیا جائے، مزاج ہوتا ہے نا، گزرتے ہوئے اس کو ایک ڈنڈا مارو، توڑتے جاؤ۔ گورنمنٹ نے اس کے لیے حفاظت کا نظام بنایا ہے، بہت بڑے علاقے میں بھٹ ہیں، چیونٹیاں رہتی ہیں، انسانوں کا وہاں گزر نہیں ہے، تو وہاں کسی انسان کو وہاں جا کر دور سے دیکھنے کی تو اجازت ہے، توڑنے کی اجازت نہیں۔ ایک بھٹ کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگا دی تھی کسی سفر میں، اسی طرح ایک بھٹ نظر آیا، آگ لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو جب علم ہوا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا آگ کے عذاب دینے کا، آگ کے ساتھ عذاب دینے کے لیے تو اب وہ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ وہ آگ سے عذاب دیتے ہیں، کیوں جلایا آپ لوگوں نے؟ آپ نے احکامات دیے ہیں، جانوروں کے لیے حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، اپنی اونٹنی باندھ دی انہوں نے دروازے پر،
آپ ایک دفعہ تشریف لائے، دوبارہ باہر تشریف لے کے اونٹنی بندھی ہوئی تھی تو آپ ناراض ہو گئے، کیوں نہیں اس کو چھوڑا، یا اس کے آگے چارہ کیوں نہیں ڈالا، یا تو چارہ ڈالو تاکہ کھائے، وگرنہ اس کے پاؤں چھوڑ دو، کھول دو تاکہ جا کر خود سے کچھ کھا لے۔ آپ نے حقوق بیان فرمائے۔ ایک باغ میں تشریف لے گیا تو ایک اونٹ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، وحنا، اور اس نے وہ رویا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ ایک گدھے کو دیکھا کہ کسی نے اس کے چہرے کو داغ دیا تھا گرم سلاخ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے تھے، گھونسلے میں ان کو 2 چڑیا کے بچے نظر آئے۔ ایک سرخ رنگ کی چڑیا ہوتی چھوٹی سی، اس کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، وہ ان کو اٹھا کے لے آئے۔ تو وہ ایک ان کی والدہ، ان کی جو ماں تھی، وہ پرندہ وہ سر پہ چکر لگا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے اٹھا کے لائے۔ تو ان کے بھی حقوق ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جانور بھی اور پرندے بھی اور یہ ساری، ان کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داریوں میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں پہلے شہد کی مکھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ جو مال ٹاؤن پارک ہے اس میں اتنا شہد ہوتا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ چارپائی ہوتی نا، چارپائی، اتنا بڑا، اتنے بڑے چھتے ہوتے تھے چارپائی جتنے، اتنے بڑے بڑے، اور اس میں کئی کلو شہد اترتا تھا۔ چونکہ ہم ڈی پی ایس اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ بچے بسا اوقات شرارتی ہوتے ہیں، تو جناب ایک پتھر مار دیا اور پورا اسکول چھٹی کے وقت پریشان، ہاں جی، اور سڑکوں پہ بھی مکھیاں اور بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تو وہ اب نہیں ہے۔ اس کا سبب وہ دھواں تھا، وہ نظام نہیں بنایا گیا، انجن سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو ارباب اقتدار کی ذمہ داریوں میں سے اس نے انجن کے دھوئیں پر پابندی نہیں لگائی، یا یہ ہے کہ سپرے ہوتے رہے پودوں پر، تو کوئی نظام نہیں بنایا گیا کہ کس طرح کا سپرے ہو۔ ہم باہر ممالک میں نظام ہے، اور یہاں کیا ہے، کیونکہ وہ دوائیں ایسی بنا دی گئیں جس میں ضرر صرف کیڑے کا ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کیا کیا گیا، یہ جو دیمک مارنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں، یہ کھیت پر اور زراعت میں اس کے سپرے کر دیے گئے، جس کے سبب سے مکھی مر گئی، اور اب وہ زرعی چیزیں بھی آلودہ ہو گئیں جس کو انسان سبزی کی صورت میں کھا رہا ہے۔ تو یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں جو اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسا نقصان نہ پہنچائیں کہ کائنات کا یہ حسن بھی متاثر ہو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچے۔ تو بہرحال ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بحر و بر میں فساد ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ یہ فساد کیوں برپا فرما دیتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو میں نے یہ جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ باتیں آپ سے عرض کروں جو میرے اور آپ کے دائرے میں آتی ہیں، اور میں نے وہ باتیں بھی عرض کی ہیں کہ جس کے سامنے آپ کے سامنے ایک تصویر بھی کھلنی چاہیے کہ اجتماعی دائرہ کیا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما۔ اللہم انا نسألک قلوبا اواہۃ مخبتۃ منیبة فی سبیلک، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الریاء وألسنتنا من الكذب وأعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضى۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا إلى سواء السبیل۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.